سب کے لیے درگزر سے کام لیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت یہ لوگ کیوں نہیں سوتے رات کو 2 بجے؟ یہ تم آپ میں سے کون ہے جسے پیسے سے محبت نہیں؟ آپ میں سے کون ہے جو امیر نہیں ہونا چاہتا؟ ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ اس کا بہترین شاندار گھر ہو، بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، بہترین گاڑی ہو۔ ہر انسان کے اندر یہ چاہت ہوتی ہے کہ اس کی ہر خواہش پوری ہو، ہر دعا پوری ہو، سب کچھ اسے حاصل ہو، زندگی کی ہر خوشی اس کے پاس ہو، ساری دولت ہو، پیسہ ہو، بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، کار ہو، ایک خوبصورت اچھی بیوی ہو یا ایک خوبصورت اچھا شوہر ہو جو ہر طرح سے کیئرنگ ہو، خیال رکھنے والا ہو، اولاد کی نعمت حاصل ہو، ہر خوشی ملے، جہاں جائیں گھومیں پھریں، پوری دنیا کا ٹور کریں، ہر جگہ جائیں۔ یہ ساری خواہشات ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر دولت، ہر نعمت اس کے قدموں میں ہو۔ آج میں آپ کو ایک زبردست فارمولہ دینے لگی ہوں جس کے تحت یہ دولتیں، یہ ساری خوشیاں آپ کے قدموں میں ہوں گی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت زبردست موضوع لے کر آئی ہوں۔ ایک ایسا گر آپ کو دینے لگی ہوں جو آپ کے دل کی ہر خوشی جلد پوری کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس گر کو بڑے دھیان سے سنیں، سمجھیں اور پھر اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان۔ پہلے میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں اور اس کہانی کو سن کر آپ اس گر کو بہت اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے۔ ایک سردار جی کی آپ بیتی ہے جو میں آج آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرا بہت زبردست کاروبار تھا اور میں نے ایک مکان بنایا اور اس مکان کو کرائے پر دے دیا۔ میں نے وہ مکان جس عورت کو دیا وہ بیوہ عورت تھی اور مسلمان تھی، اس کے ساتھ اس کے یتیم بچے بھی تھے۔ میں نے وہ مکان انہیں کرائے پر دے دیا۔ پہلے 1-2 منتھ تو انہوں نے کرایہ مجھے ٹائم پر دیا، لیکن پھر بہت منتھ گزر گئے، انہوں نے مجھے کرایہ نہیں دیا۔ میں روز جاتا کرایہ مانگنے اور روز ہی آواز آتی کہ آج نہیں کل۔ کرتے کرتے جب بہت سارا ٹائم گزر گیا تو میں بہت پریشان ہوا اور مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے جا کر دروازہ بجایا اور سختی سے ڈانٹ کر کہا کہ کل تک مجھے کرایہ چاہیے، اگر آپ نے کرایہ نہیں دیا تو آپ مکان خالی کر دیں۔ کا یہی اصول ہوتا ہے کہ اگر کرایہ وقت پر نہیں دیا جاتا تو مالک مکان آ کر مکان خالی کرنے کا کہہ دیتا ہے۔ اب سردار جی کہتے ہیں کہ دن صبح صبح وہ خاتون بیوہ عورت میرے پاس آئی اور آ کر رونے لگی، فریاد کرنے لگی اور کہا کہ دیکھو تم مجھ سے مکان خالی نہ کرواؤ۔ اس بوڑھی عورت نے مجھے ایک جملہ کہا اور اچانک سے وہ الفاظ سن کر میں کانپ اٹھا۔ اس نے کہا کہ تمہارا وہ جو رب ہے وہی میرا بھی رب ہے، دیکھو میں اس کا نام لے کر تم سے وعدہ کرتی ہوں، ایک گھر تم مجھے دے دو، وہ اس کے بدلے میں تمہیں 70 دے گا اور یہ میرا وعدہ ہے۔ سردار جی کہتے ہیں کہ نہ جانے میرے دل میں کیا آیا کہ میں نے اس کی یہ بات مان لی، میں نے وہ گھر اسے دے دیا۔ میں اپنے کاروبار میں مگن ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے میں کینیڈا شفٹ ہو گیا، وہاں پر میں نے اپنا کاروبار شروع کیا اور رات دن میرے کاروبار کو ایسی ترقی ملی کہ میں وہاں پر اپنی جگہ خرید کر اپنے مکان بنانے لگا۔ یہی کاروبار جو میں اپنے اس ملک میں کیا کرتا تھا وہ میں نے وہاں جا کر کینیڈا میں بھی شروع کر دیا۔ سردار جی کہتے ہیں کہ دن رات مجھے ترقی ملنا شروع ہوئی اور میں اس دن حیران رہ گیا کہ جس دن میں نے اپنے 70 مکان بنا کر کرائے پر لگائے۔ سردار جی کہتے ہیں جس دن میں نے 70 مکان کرائے پر لگائے تو اچانک اس بیوہ خاتون کے وہ الفاظ میرے کانوں میں گونجے اور میں رو پڑا۔ میں نے ٹکٹ کرایا اور میں اپنے ملک واپس آ گیا۔ میں نے جا کر گھر کا دروازہ بجایا تو ایک خوبصورت جوان لڑکی نے دروازہ کھولا۔ میں نے اس سے جب نام لے کر پوچھا کہ وہ خاتون کہاں ہیں تو اس نے کہا وہ میری والدہ ہیں اور وہ بہت سخت بیمار ہیں، آپ اندر آ جائیں۔ میں اندر گیا تو ان کی حالت بہت خراب تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا، میں نے انہیں تسلی دی اور میں رو پڑا اور میں نے کہا کہ آپ کے اس یقین نے میرے اندر ایمان کی شمع روشن کی اور میں وہاں کینیڈا سے یہاں آ گیا۔ میں چاہتا تو میں وہاں بھی مسلمان ہو سکتا تھا، لیکن میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اس بیوہ خاتون نے مجھے وضو کروایا اور مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا اور پھر کہا کہ میری یہ جوان بیٹی ہے تو اگر آپ چاہیں تو اسے اپنے نکاح میں قبول کر لیں۔ ہمارا نکاح ہوا، میں نے اس سے شادی کی اور بیوہ خاتون کو ساتھ لے کر اور اس کے چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو میں نے اپنے ساتھ لیا اور میں نے کینیڈا لے آیا۔ میں نے خاتون کا علاج کروایا اور اب وہ بالکل تندرست ہیں، بالکل ٹھیک ہیں۔ میں نے اس لڑکی کے بہن بھائیوں کو یہاں پر پڑھانا شروع کر دیا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ میں نے اپنے ملک میں بھی کئی کاروبار کیے اور یہاں بھی میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ کہانی کے سنانے کا مقصد تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔
اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں کسی کو 1 دو گے تو میں اس کے بدلے تمہیں 70 دوں گا۔ صرف یہیں تک نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا میں تمہیں 700 گنا زیادہ عطا کروں گا۔ اور پھر یہاں ہی نہیں رکے، اللہ رب العزت نے فرمایا اور میں جسے چاہوں گا اس سے بھی بڑھ کر عطا کروں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ رب کے اس وعدے پر کون سا مسلمان ہے جو یقین نہیں کرے گا، جسے اعتبار نہیں آئے گا۔ نعوذ باللہ العظیم، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جسے اپنے رب کے وعدے پر اعتبار نہ ہو، جسے اپنے رب کی پاک کلام پر یقین نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی کلام پر ہم آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور ہمارا اس کتاب کے ایک ایک حرف پر ایمان ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حق اور سچ ہے، اور یقیناً ایسا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک سردار جی کی آپ پیتی تھی، آپ یقین مانیں میری اپنی زندگی کا یہ تجربہ ہے اور بارہا کا تجربہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کے راستے میں 1 روپیہ بھی دیا جائے تو پروردگار عالم اس کے بدلے کئی گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر آپ اس 2024 کے شروعات میں ہی یہ اعتبار کر لیں، یہ یقین رکھ لیں اور اللہ رب العزت کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے آپ اسے اپنی زندگی میں لے آئیں، یہ ایک ایسا وظیفہ آپ کو دے رہی ہوں جو آپ کی زندگی کی ساری خوشیوں کو پورا کر دے گا۔ بس ایک کام کریں کہ آپ اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دیں، اور اس کے لیے ایک آسان سا میں آپ کو فارمولہ دیتی ہوں۔ آپ کی جتنی بھی کمائی ہے، جتنی بھی آپ کی آمدن ہے، آپ اس میں سے صرف 10%، صرف 10%، آپ 100 میں سے 10 روپے اللہ کے راستے میں علیحدہ کر دیں، اور کو آپ کسی بھی غریب کے لیے، کسی بھی غریب، کسی بھی محتاج، کسی بھی مستحق پر خرچ کریں۔ آپ کے عزیز و اقارب میں، آپ کے آس پاس آپ کے کئی رشتہ دار ہوں گے جو حقدار ہوں گے، خاص طور پر یتیموں اور بیواؤں پر آپ اس پیسہ کو خرچ کریں۔ کسی کو مانگنا نہ پڑے آپ سے، آپ ان کی حاجت کو ان کے مانگنے سے پہلے پورا کریں۔ کھانے کھلائیں زیادہ سے زیادہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا چاہتا ہے تو وہ کھانا کھلائے اور جسے جانتا ہے یا نہیں جانتا سلام کرے۔ تو آپ سلامتی کا پرچار کریں، آپ سب کو معاف کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کس طرح اپنے انعامات کی آپ پر بارش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا میں آسمان سے رحمت کی بارش دوں گا، میں زمین سے تمہارے لیے اناج اگاؤں گا، اور برکتیں اور رحمتیں تم پر نازل ہوتی جائیں گی، تمہارے مال میں بھی اضافہ کروں گا، تمہیں اولاد جیسی نعمت بھی دوں گا، تمہیں نیک اور صالح اولاد بھی دوں گا، اور تمہاری نعمتوں میں اور بھی برکتیں عطا کروں گا۔ تو آپ بھی اپنے رب کے بتائے ہوئے اس اصول پر عمل کر کے اپنی زندگی کو کامیابیوں اور خوشیوں سے بھر لیں۔ آپ کے پاس موقع ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو زندگی جیسی نعمت دے رکھی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ نہ جانے یہ سانسیں کب ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے یہ زندگی جیسی بڑی نعمت ہمیں عطا کی جو صرف ایک بار ہی دینی ہے، دوبارہ یہ زندگی، دوبارہ یہ وقت ہمیں پھر حاصل نہیں ہونا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں۔ اور یقین مانیں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ 1 روپیہ گن گن کے رکھ رہے ہوتے ہیں، جوڑ کر رکھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب مرتے ہیں تو وہی مال اولاد اور رشتہ دار اور عزیز و اقارب آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب مر جائیں گے تو اسی مال کو گرم آگ میں تپا کر تمہارے بدن کو داغا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کے خوف سے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا شروع کریں۔ زیادہ سے زیادہ کھانے کھلائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کریں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کس طرح سے رزق کے دروازے آپ پر کھول دیتا ہے۔